بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم حاضر ہوئے ہیں کلاس ہشتم کی اسلامیت کے ساتھ، اور اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے، جس کا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ہے وہ حقوق العباد۔ حقوق العباد کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے یتیم، بیوہ، معذور اور مسافر، ان سب کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یتیموں کے حقوق کیا ہے۔ جو چھوٹے بچے اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کے افراد پر کچھ فرض یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی و محبت کے ساتھ پیش آئیں، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں۔ جب یتیم بچے عاقل اور بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیں۔ یتیم بچیوں کی پرورش اور ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں، بلکہ ان کو وہ تمام آرام، سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کرے جو ان کا باپ زندہ ہونے کی صورت میں انہیں فراہم کرتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی یتیموں کے متعلق متعدد ہدایت فرمائی ہیں۔ قرآنی احکام: یتیموں کو حقیر و بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیجیے۔ سورۃ المعون میں ہے، نہ کہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، یتیم پر قہر و ستم نہ کیا جائے۔ کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن نہ سمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال کی حفاظت سے بھی رکھو، اور پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور کسی یتیم کی حالت کرنے والا جنت میں دو سات والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ مسلمان کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے؟ کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو اس کے لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیشکش کرتے۔ بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو حوالد صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ایک یتیم بچے کو حبا کر دیا۔ اسلام نے مسلمان حکمرانوں اور قاضیوں کی ذمہ داریاں قرار دی کہ وہ یتیموں کے اموال، مفادات اور معاملات کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سرپرست کے طور پر ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کریں۔ اب آگے آ جاتا ہے بیواؤں کے حقوق۔ بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم روا رکھا گیا وہ انتہائی دردناک ہے۔ عرب میں یہ جانوروں کی طرح خاوند کے ورثے کی غلامی میں چلی جاتی تھی۔ یہودیوں میں یہ مرحوم شوہر کی بھائی کی ملکیت قرار پاتی تھی۔ ہندو مذہب میں تو اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھیننے کی کوشش کی، یا تو وہ شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر مرے اور ستی ہو جائے، وگرنہ ساری عمر لعن اور نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزارے۔ اسلام نے بیووں کے حقوق متعین کیے ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ خاوند کی وراثت میں سے اسے باقاعدہ ایک مقررہ حصے کا حقدار قرار دیا۔ اگر مہر ابھی تک ادا نہ ہوا ہو تو خاوند کے مال میں سے اس کی علیحدہ ادائیگی لازم قرار دی گئی۔ آگے آ جاتا ہے نیکسٹ، اس کا ہے جو پوائنٹ ہے، خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی۔ بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دی گئی اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد
فی سبیل اللہ، دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا۔ آگے ہیں معذوروں کے حقوق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا پر لوگوں کی حقارت آمیز القابات رکھنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھولے بھٹکے یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا ہے۔ عیادت کے معنی عربی میں صرف بیمار پرسی کے لیے جانا نہیں بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت میں بھی عیادت شامل ہے۔ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا ہو تو اس کے متعلقین پر لازم ہے کہ اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہیں۔ معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ سورۃ الفاتحہ میں نابینا اور لنگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازمی نہیں۔ سورۃ توبہ میں ضعفاء کے ساتھ بھی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے۔ معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے، وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے کی تو بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر ہے، بھلا اس ہمدردی کا حقدار معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو اپنے حقوق العباد کے سلسلے میں رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں۔ یہ بات بندے کے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں اور ان کی تنگی اور پریشانی دور کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور معذور کی خدمت کو خود اپنی خدمت قرار دیا۔ ان میں کوتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا ہے تو یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا شکر ادا کریں، اور اس اظہار تشکر کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے معذور بھائیوں کی امداد اور خدمت کریں، لیکن ان پر احسان نہ دھریں اور نہ ہی ان کی معذوری کا احساس ہونے دیں، بلکہ ان کی خدمت اور تربیت کریں کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ معذور کی خودداری اور عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ اس کی معذوری کا ذکر بھی نہ کریں۔ مسافر کے حقوق۔ مسافر انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وقتی طور پر آرام اور آسائش سے محروم ہوتا ہے۔ اس کی نگہداشت بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ مسافروں کی خدمت کے آداب۔ بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکنہ کوشش فرمائی۔ قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصارف ابن سبیل یعنی کہ راہگیر یا مسافر بھی قرار دیا ہے۔ سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت دے۔ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اب اس کی آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی خالی جگہ۔ پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا اس کا حفاظت، دوسری میں آ جائے گا یتیم، تیسری میں آ جائے گا کھانے پینے، چوتھی میں آ جائے گا راہگیر یا مسافر، پانچویں میں آ جائے گا حصہ۔ اگر اس کے دیکھتے ہیں درست جواب، تو پہلے میں آ جائے گا یتیم کو، دوسرے میں آ جائے گا القاب، تیسرے میں آ جائے گا بے بس، چوتھے میں آ جائے گا اسلام سے، اور پانچواں آ جائے گا تحفظ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا اپنے سے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور اس کے جو ہیں سوال جواب انہیں بھی یاد کرنا ہے، اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔